اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے والدین کا مقام۔ غضب ہے کہ اس اسلامی مملکت میں ہمارے معاشرے میں ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ اولاد کے ہاتھوں والدین قتل ہونے لگے ہیں۔ اخبارات میں اکثر اس قسم کے مذموم ثانیات کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت میں یہ حقیقت ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس طرح دیا گیا ہے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال میں خدا کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی کا درجہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے، اور تمہارے رب کا قطعی حکم ہے کہ صرف اس کی عبادت اور پرستش کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ کی کتاب میں مندرجہ ذیل مقامات پر بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 15۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 34۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم نہ پوجو مگر اللہ کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82۔ کہہ دو اے پیغمبر، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ خدا کی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اس اہتمام کے ساتھ دی گئی ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا اور عاجزی سے پیش آنا ہے، ان حق میں ہمیشہ دعائے خیر کرنا ہے اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا ہے۔ ارشاد ہوا ہے، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو اور نہ ان پر خفا ہو، اور ان سے ادب سے بولو اور ان کے لیے اطاعت کا بازو جھکاؤ اور کہو کہ اے میرے پروردگار، تو ان پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے۔ اگرچہ اسلامی شریعت میں شرک سے برتر کوئی چیز نہیں قرار دی گئی، اس کے باوجود یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو اس حالت میں بھی ان کی خدمت لازم ہے، بجز اس کے کہ وہ اس کو شرک کی دعوت دیں تو ان کی اس بات کو قبول نہ کیا جائے۔ اس ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو بتا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر وہ تجھ کو مجبور کریں کہ تو خدا کے ساتھ اس کو شریک کرے جس کا تجھ کو علم نہیں تو ان کا کہا نہ مانو۔ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے تو میں تم کو تمہارے کرتوت سے آگاہ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے بھی اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور فرائض واضح کرتے ہوئے ان کو اپنی تعلیم و ہدایت میں جزو ایمان کا درجہ دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، حضرت اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی اگر تم ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے تو جنت پا لو گے، اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کر کے انہیں ناراض کرو گے اور ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے۔ اگرچہ اس حدیث شریف میں ماں کا ذکر صراحتاً نہیں آیا ہے، مگر دوسری حدیثوں میں ماں کا درجہ باپ سے بھی بلند اور بالا تر بتایا گیا ہے۔ اس لیے ماں کی خوشی اور ناخوشی کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے اور اس کا بھی وہی درجہ ہوگا جو اس حدیث میں باپ کی رضامندی اور ناراضی کا بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو
وہ خوار ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون، یعنی کس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ ماں باپ کی خدمت کو بعض حالات میں ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جد و جہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اب مذکورہ بالا واضح احکامات الہی اور ارشادات نبوی کی روشنی میں ایک مومن کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے والدین پر دل و جان سے فدا ہونے کی بجائے ان کی جان کے درپے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔